دیکھیں کہ ہمیں عام طور پر پسند کون سی چیز ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں دینے کا مرحلہ آئے تو خود ذرا اندازہ لگائیں کہ ہم کون سی چیز اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے لیے بقرہ عید میں، عید الاضحیٰ میں بکرا، دمبا یا گائیں خریدنی ہوتی یا بیل تو بڑا خوبصورت چھان کر لاتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں صدقہ دینا ہو تو مریل سا بکرا یا مریل سی گائے بھائی اللہ کی راہ میں صدقہ دینی ہے نہیں۔ ٹھیک ہے صدقہ دینے کا اجر ہے، لیکن صحیح جو مرتبہ کمال کا اجر ہے وہ یہ ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں دی جائے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ چینی کی بوری اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا حضور کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کے لیے۔ تو کہا کہ چینی کی بوری دے رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے چینی بہت پسند ہے، تو میں اللہ کی راہ میں وہی دے رہا ہوں جو مجھے پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹ کا گوشت تناول فرماتے، اونٹنی کا دودھ نوش فرماتے۔ اس پر یہود نے اعتراض کیا کہ اونٹنی کا گوشت اور اس کا دودھ شریعت ابراہیمی سے حرام چلا آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کھاتے ہیں، اونٹنی کا دودھ کیوں پیتے ہیں؟ مگر آپ نے یہود کو چیلنج کیا کہ اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے تو تورات لے آؤ اور اس میں یہ حکم دکھا دو، ورنہ یہ اللہ پر تمہارا افتراء ہے، کیونکہ شرعی طور پر کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے یا اس کے اختیار سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اور باقاعدہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 157 میں یہ بات موجود ہے، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ رسول تمہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور فرمایا کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزیں تمہارے لیے حرام قرار دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اس سے معلوم ہوا، فرمایا کہ اب اس آیت کریمہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قسم کا طعام بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، کچھ حرام نہ تھا۔ کل طعام کان حل لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، یہ آیت نمبر 93 ہے۔ فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام، اسرائیل جو ہے یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، پھر آپ کے بعد جتنے انبیاء آئے تو وہ بنی اسرائیل کے کہلائے، تو آپ کی اولاد میں سے بھی تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے از خود اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام فرمایا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یعقوب علیہ السلام کا اونٹنی کی گوشت اور دودھ کی خوراک کو ترک کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ عزیمت کے طور پر انہوں نے خود اپنے اوپر یہ پابندی عائد کی تھی۔ تو اس میں یہ کہاں ہے کہ وہ حرام تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہود کا یہ دعویٰ جھوٹا تھا کہ دین ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ جو ہے یہ حرام تھا، حرام نہیں تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے از خود اپنے اوپر پابندی عائد فرمائی تھی، تو یہاں پر بھی ان کی بات یعنی یہود کی بات غلط ثابت ہوئی۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسلمانوں کی تنگ دستی تھی، تنگ دستی کی وجہ سے اپنے اوپر شہد کے استعمال کی پابندی کچھ عرصے کے لیے لگائی تھی کہ جب میری قوم میری رعایا جو ہے وہ شہد استعمال نہیں کر پا رہی تو میں کیسے شہد استعمال کروں، تو آپ نے رعایا کے خیال سے کچھ عرصے کے لیے شہد کا استعمال موقوف فرما دیا تھا۔ پھر آیت نمبر 98 اور 99 میں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم فرماؤ اے کتابیوں اللہ کی آیتیں کیوں نہیں مانتے اور تمہارے کام اللہ کے سامنے ہیں۔ تم فرماؤ اے کتابیوں کیوں اللہ کی راہ سے روکتے ہو اسے جو ایمان لائے، اسے ٹیڑھا کیے چاہتے ہو، اور تم خود اس پر گواہ ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کی خبر رکھتا ہے، اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہاں پر اہل کتاب کے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار اور اللہ تعالیٰ کے دین سے منع کرنے کی مذمت بیان فرمائی۔ بعد کی آیت میں مومنین کو اہل کتاب کی اطاعت سے
منع کیا گیا، صاف طور پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ یہ آیت نمبر 100 ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم کتابیوں کے کہنے پر چلو گے، ان کے کہنے پر چلو گے، تو وہ تو تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر کر کے چھوڑیں گے۔ یہ مضمون پہلے بھی گزرا ہے کہ ان کی بات مانتے نہ چلے جاؤ۔ آج آپ دیکھ لیں کہ جو بحیثیت قوم بھی یا بحیثیت ملک بھی کسی کی بات مان رہا ہے، تو وہاں پر یہ نہیں کہ تمہارا احسان ہے کہ تم ہماری باتیں مانتے ہو، ڈو مور کی صدائیں مزید آتی ہیں، تو باتیں مانتے مانتے بہت دور تک چلے جاؤ گے۔ قرآن فرماتا ہے یہاں تک کہ تم کفر تک چلے جاؤ گے، تو لہٰذا ان کے پیچھے نہ چلنا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 95 تا 97 صاحب استطاعت شخص پر، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خواتین ہو، حج کی فرضیت کا حکم بیان ہوا، اور یہ بھی کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ بنایا گیا، جس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیمی ہے اور یہ جائے امن ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ دو باتیں ارشاد فرما رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے آیت نمبر 96 میں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر دنیا میں جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ مکہ ہے، برکت والا ہے، سارے جہاں کا رہنما ہے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اسے فرشتوں نے بنایا، اور یہ بھی روایت ہے کہ آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو آدم علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ بیت المعمور کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی عرض کی کہ مولا تیرا ایک گھر زمین پر ہونا چاہیے کہ جس کا لوگ طواف کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کی نشاندہی کی جہاں پر آج خانہ کعبہ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا اس کی نشانیاں اٹھا لی گئیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے سورہ بقرہ میں اس کا ذکر گزر چکا ہے کہ انہوں نے اس کی پھر تعمیر فرمائی تھی۔ پھر اس کے بعد یہاں پر ایک بات اور فرمائی آیت نمبر 97 میں کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جس کو وہاں کی استطاعت ہو۔ استطاعت نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہے، لیکن استطاعت ہے یعنی آنے جانے کا خرچہ وغیرہ، پیچھے جو گھر والے چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کا خرچہ، پھر ویزا، پاسپورٹ، یہ ساری چیزیں، پھر وہاں رہنے کا خرچہ، یہ ساری استطاعت موجود ہے۔ تو زندگی میں ایک بار حج فرض ہے اور اس کے علاوہ حج فرض نہیں ہے، نفلی چاہے کرے لیکن زندگی میں ایک بار ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہو اور وہ حج نہ کرے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرتا ہے یا نصرانی ہو کر مرتا ہے۔ تو یہ حج کی فرضیت یہ اسلام کے پلرز میں سے ایک پلر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 103 سے لے کر 110 تک کیا بیان فرمایا؟ اتحاد امت، فرقہ بندی سے بچنے کا حکم بیان ہوا، اور فرمایا کہ اسلام سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ یہاں سے آپ دیکھیں آیت نمبر 103 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سب مل کر، اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ اور یہاں اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد قرآن ہے، اور یہ بھی کہا کہ اس سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اس سے مراد جو ہے وہ یعنی قرآن جو ہے یہ اللہ کی رسی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو اس کی تلاوت کرتا ہے، اسے سمجھتا ہے، اسے پڑھتا ہے، تو ایک رسی کا سرا قرآن ہے اور دوسری رسی کا سرا جو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ تو گویا کہ جو قرآن پڑھتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جڑ جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی اتباع ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جماعت
یعنی جماعت اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامو تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوں گے۔ اچھا یہاں پر پھر دوسری بات فرمائی وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر جب تم میں آپس میں دشمنی تھی اسے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا، اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تم ایک غار ایک دوزخ کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچایا۔ اللہ تعالیٰ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اپنی بدعمالیوں کے سبب آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، مگر نعمت بعثت مصطفیٰ اور نعمت اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہے اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ پھر مزید تاکید کی طرف فرمایا کہ واضح دلائل آنے کے بعد پچھلی امتوں کی طرح فرقہ بندی نہ کرنا، ورنہ روز قیامت عذاب عظیم سے دوچار ہونا پڑے گا۔ قیامت کے دن اہل ایمان کے چہرے روشن ہوں گے اور اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اس بات کا بیان اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 106 میں فرما رہا ہے کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ جس دن کچھ منہ اجالے میں ہوں گے، کچھ منہ کالے ہوں گے، تو جن کے منہ کالے ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا کیا تم ایمان لا کر کافر ہوئے تھے؟ اب عذاب چکھو اپنے کفر کا بدلہ۔ اور آیت نمبر 107 میں فرمایا اور جن کے منہ اجالے ہوئے وہ اللہ کی رحمت میں ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی رحمت میں رہیں گے۔ تو یہ کفار کا اور مسلمانوں کا ماں بہل امتیاز ایک فرق بتایا کہ روز قیامت کفار کے منہ کالے ہوں گے اور اہل ایمان کے منہ اجالے والے ہوں گے، روشن چہرے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 110 میں امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دے کر اس کی وجہ فضیلت بیان کی کہ تمہیں کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا کہ عالم انسانیت میں تم نیکیاں پھیلاؤ۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں میں سے منتخب کیا گیا کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو فرمائے کہ عالم انسانیت میں نیکیوں کو پھیلاؤ، برائیوں کو روکو، یعنی امت مسلمہ کی ذمہ داری عالم انسانیت کو دعوت حق دینا اور نبوی مشن کو سر انجام دینا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہر ایک پر اس کی استطاعت کے مطابق ہے۔ کوئی کسی ملک کا سربراہ ہے تو اس پر امر بالمعروف سختی کے ساتھ وہ لاگو کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی صوبے کا حکمران ہے، کوئی کسی شہر کا ہے، کوئی کسی علاقے کا ہے، کوئی اپنے ادارے کا ہے، کوئی اپنے گھر کا ہے، تو ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے حاکم ہے، ذمہ دار ہے، اور جو اس کی ذمہ داری میں آتے ہیں تو ان کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو حاکمین ہیں وہ ہاتھوں سے روکیں، جو علماء ہیں وہ زبانوں سے روکیں، جو عوام الناس ہیں وہ اگر روک سکتے ہیں تو روکیں، نہیں روک سکتے تو کم از کم جو ہے وہ گناہ والی جگہ پر نہ رہیں، وہاں برا جانتے ہوئے وہاں سے نکل آئیں۔ کہ گناہوں کی جگہ پر اگر آپ موجود ہیں، خاموش ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی ان میں سے ہیں، آپ کا شمار بھی ان میں سے ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 112 میں بتایا کہ یہود پر ان کے ناروا اعمال کے سبب ذلت مسلط کر دی گئی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ ضربت علیہم الذلۃ، ان پر ذلت مسلط کی گئی، اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے۔ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اہل کتاب میں گروہ ایسا بھی تھا جو حق پر قائم رہا، تلاوت آیات الہی، عبادت اور خیر کے کاموں میں مستعد رہنا اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر ان کا شعار تھا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے بنی اسرائیل انہوں نے بڑے گناہ کیے ہیں، بہت سے انہوں نے انبیاء کو شہید کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں، لیکن کچھ لوگ ان میں اچھے بھی تھے۔ آیت نمبر 114 میں فرمائے کہ وہ ایمان رکھتے تھے اللہ پر، یوم آخرت پر، اور نیکی کا حکم دیتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے، اور اچھے کاموں میں وہ دوڑ کر اچھے کام کرتے تھے، اور یہی لوگ صالحین میں سے تھے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 118 میں حکم ہوا کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ اپنے دین کے دشمنوں کو اپنا رازدار نہ بنائے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ آیت نمبر 118 کہ دین کے یعنی اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دینی دشمنوں کو، یعنی کہ جو اہل ایمان نہیں ہے، جو کافر ہیں، تو فرمایا کہ ان کو اپنا رازدار نہ بنانا،
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، اپنا رازدار نہ بنانا اس لیے کہ وہ کبھی تمہارے رازدار ہو نہیں سکتے۔ دیکھو اللہ رب العالمین بار بار سمجھاتا ہے، پہلے فرمایا کہ ان کے پیچھے نہ چلنا ورنہ تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے، ایک بات مانو گی دوسری بات، دوسری تو تیسری، کافر بنا کر چھوڑیں گے، ان کی تمنا یہ۔ یہاں پر فرمایا کہ رازدار نہ بنانا، راز کی باتیں نہ کہنا، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ کیوں؟ فرمایا کہ وہ تمہاری برائی میں کبھی کمی نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے تمہاری برائی میں کبھی کمی نہیں کرتے۔ اب سنیں، وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، ان کی آرزو ہے کہ جتنی ایذا تمہیں پہنچ سکتی ہے پہنچے، جتنی تکلیف تمہیں پہنچ سکتی ہے پہنچے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، اور ان کی باتوں سے ان کی جو دشمنی ہے وہ چلکتی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو سینے میں چھپائے رکھے ہیں وہ اس سے بڑی دشمنی ہے۔ یعنی بظاہر یہ بڑے اچھے بنتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ ان کے منہ سے نکل جاتا ہے، اور جو سینوں میں انہوں نے اپنی دشمنیاں دبائی ہوئی ہیں تمہارے لیے وہ اس سے زیادہ بڑی ہیں۔ ظاہر ہے کہ عالم کفر تو یہ چاہتا ہے کہ یہ مسلمان رہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں آج کل جب سے ہمارے حکمرانوں نے سر جھکائے ہیں، سر جھکتے ہی چلے جا رہے ہیں، ان کی غلامی میں آگے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی غلامی سے نکالے اور ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے جو صرف اللہ سے ڈرے، کسی اور سے نہ ڈرے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا آیت نمبر 122 میں، منافقین کا ساتھ چھوڑنے کے بعد مسلمانوں کی دو جماعتیں بنو حارثہ اور بنو سلمہ، ان کی ہمتیں پست ہو رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے بچا لیا۔ پھر آیت نمبر 123 اور 123 سے لے کر 128 تک یہاں پر فرمایا کہ غزوہ بدر کا ذکر ہے، اور 122 میں کیا فرمایا کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامردی کر جائیں، اور اللہ ان کا سنبھالنے والا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، پہلی جنگ تھی، پہلا غزوہ تھا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 123 میں فرمایا کہ جب انہوں نے 313 ہونے کے باوجود اپنے سے بڑی طاقت سپر پاور سے ٹکر لی، جن کی تعداد تقریباً 1000 تھی، جب ٹکر لی اللہ کی خاطر، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن تم نے ہماری خاطر ٹکر لی، تو فرمائے کہ پھر ہم نے تمہاری غیب سے مدد بھی فرمائی، ہمیں چھوڑا نہیں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ شکر گزار بندے بن جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بھی فرمائی کہ 3000 فرشتے ان کی مدد کے لیے اترے۔ یہ دو آیتیں ایک ساتھ ہیں، دو آیات۔ آیت نمبر 124 میں ہے کہ 3000 فرشتے بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، اور آیت نمبر 125 میں ہے کہ 5000 ملائکہ اللہ تبارک و تعالی نے میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے اتارے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ مجاہدین کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول مومنوں کے اطمینان قلب کا باعث تھا۔ پھر آیت نمبر 130 میں ایک بار پھر سود کی ممانعت کہ فرمایا کہ آیت نمبر 130 میں کہ حرام طریقے سے مال کو دگنا چگنا نہ کرنا۔ آیت نمبر 130 یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا۔ میں اس سود کی تعریف بتا چکا ہوں، اس کے بارے میں حدیث بات بتا چکا ہوں۔ تو یہاں فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا مال ڈبل ہو رہا ہے، تمہارا مال دگنا ہو رہا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تمہارے لیے سراسر نقصان ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی ناراضی خرید رہے ہو، تم جہنم کا عذاب خرید رہے ہو، تم اللہ کی لعنت کو جمع کر رہے ہو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، ڈرو اللہ سے تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، غیر کہتے ہیں کہ سود کو عام کرو کہ سود سے مال بڑھتا ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ سود سے مال نہیں بڑھتا۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، ارے تم اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دو، اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ تمہارے مال کو بڑھائے گا، کیونکہ صدقے کا دشمن سود ہے۔ جس معاشرے میں سود ہو وہاں صدقہ وغیرہ نہیں ہوتا، لیکن مسلمانوں کے یہاں سود نہیں ہے، صدقہ وغیرہ ہے، قرض حسنہ ہے، قرض دو، دوسروں پر مہربانی کرو، اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد
آیت نمبر 133 اور 34 میں بیان ہوا کہ جنت کے حقدار اہل تقوی کا شعار یہ ہے کہ خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو ہر حال میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، وہ کبھی کتراتے نہیں ہیں۔ یہاں فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء، آیت نمبر 134 ہے کہ جو فی السراء والضراء، چاہے خوشی میں ہو، چاہے غم میں ہو، چاہے تکلیف میں ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں بھولتے۔ والکاظمین الغیظ، غصہ پینے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ خرچ کرنے والے، اپنے غصے کو پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ یہ آیت نمبر 134 میں بیان ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے، آیت نمبر 139 تا 143 تک، غزوہ احد میں افرادی قوت اور اسباب میں کمی کے سبب دل چھوڑنے والے مجاہدین کو تسلی دی کہ ثابت قدم رہنا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر آپ دیکھیں ولا تہینوا ولا تحزنوا، سستی نہ کرنا، غم نہ کرنا، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو سستی نہ کرو، غم نہ کرو، اللہ پر توکل کرو، اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ فرماتا ہے کہ تمہیں بلندی عطا فرمائے گا، تمہیں عروج عطا فرمائے گا، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا۔ تو فرمایا کہ یہاں تسلی دی کہ آخر کار تمہیں سرفراز ہونا ہے، اگر وقتی طور پر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اہل حق کے ساتھ ایسا ماضی میں ہوتا رہا ہے، مگر برے دن ہمیشہ نہیں رہتے، اور یہ مصیبتیں مسلمانوں کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں، اور جنت کے حصول کے لیے مسلمانوں کو مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ موت سے ڈرنا مسلمانوں کا شعار نہیں۔ غزوہ احد میں جب یہ افواہ اڑا دی گئی کہ العیاذ باللہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے، تو مسلمانوں کے قدم عارضی طور پر لڑکھڑا گئے۔ ان کو اطمینان دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اگر قضاء الہی سے وہ وصال پا بھی جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں واپس چلے جاؤ گے؟ یعنی مسلمانوں کو ہر حال میں راہ حق میں ثابت قدم رہنا چاہیے، اور نبوی مشن کی تبلیغ کے لیے سرگرم عمل رہنا چاہیے۔ گزشتہ امتوں کے بلند ہمت اہل حق کا یہ شعار بتایا کہ وہ ہر مشکل اور مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ غزوہ احد کے بارے میں انہی آیات میں بیان ہے کہ جب عارضی طور پر مسلمانوں کی ہمتیں جواب دینے لگیں، طرح طرح کے گمان ان کے ذہنوں میں پیدا ہونے لگے، تو اللہ رب العالمین نے ان میں سے بعض کی تسلی کے لیے کسی پر اونگ طاری فرما دی۔ اللہ اکبر۔ جب وہ جمے رہے نا، اب لیکن ظاہر ہے کہ تھکے ہوئے ہیں لیکن جمے ہوئے ہیں، نیند کی کیفیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اونگ طاری فرما دی، پھر نیند کی کیفیت میں انہیں اچھے مناظر دکھائے تاکہ ہمت بن جائے۔ ان کے ذہنوں میں یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ ہم مدینے سے نکل کر احد کے میدان میں نہ آتے تو شاید موت سے بچ جاتے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موت برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت برحق ہے۔ فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں بھی ہو، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں چھپ جاؤ، کہیں چلے جاؤ، فرمایا کہ موت آ کر رہنی ہے، موت سے تم جان چھڑا نہیں سکتے۔ تو ایسا نہیں کہ تم یہاں پر آئے ہو تو موت آ رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تم اگر گھر پر بھی ہوتے تو موت آنی ہوتی تو موت آ جاتی۔ تو یاد رکھنا، فرمایا کہ اللہ کی راہ میں موت اخروی انعامات کا سبب ہے۔ جو مسلمان عارضی طور پر پسپا ہو گئے تھے، بعد میں وہ آپ کے پاس لوٹ آئے تو آپ نے ان پر کوئی گرفت نہیں فرمائی۔ آپ کی اس اخلاقی عظمت کو قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا کہ سو اللہ کی عظیم رحمت سے آپ مسلمانوں کے لیے نرم ہو گئے۔ اگر آپ تنخو ہوتے اور سخت دل ہوتے، وہ ضرور آپ کی گرد و پیش سے بھاگ جاتے، بس آپ انہیں معاف کر دیں، ان کے لیے استغفار کریں۔ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بیان فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 159 میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ کی تعریف فرمائی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 172 میں زخمی ہونے والے اور لوگوں کے بڑے لشکر سے ڈرانے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے اور شیطان اور اس کے چیلوں کے بہکاوے میں نہ آنے والے صحابہ کرام کے لیے اجر عظیم کا ذکر ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی ہوا نا کہ منافقین کہتے تھے کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ تم نہ جاؤ، تم گئے تو دیکھا تم زخمی ہو کر آئے ہو،
اور منافقین غزوہ احد کے مجاہدین کو بار بار ذہنی اذیت پہنچاتے. اگر تم نے ہماری بات مانی ہوتی تو احد کے میدان میں نہ گئے ہوتے تو یہ نتائج تو تمہارے سامنے نہ آتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کی عظمت کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، آیت نمبر 169 میں، کہ یہ گمان نہ کرنا جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ مردہ ہیں، یہ گمان بھی نہ کرنا وہ زندہ ہیں، اور تم تو یہاں رزق کھاتے ہو. یہ جو شہید ہوتے ہیں، شہداء ہوتے ہیں، یہ اس جہاں میں جا کر بھی زندہ ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہاں بھی رزق عطا فرما رہا ہوتا ہے. اور آیت نمبر 172 میں یہ ہوا کہ جب وہ جنگ احد میں یہ واپس آئے، یعنی جو کفار تھے یہ واپس گئے، تو اب ایک عجیب معاملہ یہ ہوا کہ اس میں ابو سفیان بھی تھے جو اس وقت اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور اپنے ہمراہیوں کے ساتھ تھے. تو مقام روحہ میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم واپس کیوں آ گئے، ہم واپس پلٹتے ہیں اور مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں. اچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت آپ کو خبر دے دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اٹھو. باوجود اس کے کہ صحابہ بڑے مزمحل تھے، بڑے پریشان تھے، تھکے ہوئے تھے، لیکن صحابہ پر قربان ہو جائیں کہ آقا علیہ السلام کی دعوت پر لبیک فرمایا اور آقا علیہ السلام کے ساتھ چلے. اس کا اثر یہ ہوا کہ ابو سفیان جو اس وقت کافر تھے، آ رہے تھے، ان پر ہیبت طاری ہو گئی اور وہاں سے وہ بھاگ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا. آیت نمبر 180 میں ان بخیل مالداروں کو جو اللہ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے وعید سنائی گئی کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے جو مال انہیں عطا فرمایا وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے، اور قیامت کے دن ان کے اسی جمع کیے ہوئے مال کا توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بخیل لوگ ہیں ان کی یہاں پر گویا کہ مذمت فرمائی ہے، اور یہ ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 181 میں، یعنی 180 میں بخیلوں کی مذمت ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ. پھر اس کے بعد آیت نمبر 181 میں فقیر ہوا یہ تھا کہ جب مسلمان کہتے تھے نا، آقا علیہ السلام فرماتے تھے کہ اللہ کی راہ میں دو، تو کفار کہا کرتے تھے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ہم غنی ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کا رد فرمایا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ہم غنی ہیں. سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق. ان سے کہہ دو کہ یہ بات یہ لکھ لیں اپنے پاس کہ ان کو قیامت کے روز کتنا میں عذاب چکھاؤں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے، وہ غنی ہے، ہم فقیر ہیں. لیکن کفار نے یہ ایک تان کا نشانہ بنایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب یہاں پر عنایت فرمایا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 183 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود کی اس مطالبے کا ذکر ہے کہ ان کے نزدیک نبی کی صداقت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے قربانی پیش کریں اور آسمان سے آگ آئے اس سے کھا جائے. تو بتایا گیا کہ یہ محض ان کی ضد اور ہردرمی ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس سے پہلے جن رسولوں نے معجزہ پیش کیا تو ان پر یہ ایمان لائے تھے، یہ اس وقت ان پر بھی ایمان نہیں لائے تھے. تو جس طرح ان پر ایمان نہیں لائے تو یہ آپ پر بھی ایمان لانے والے نہیں، یہ درم لوگ ہیں. یہ آیت نمبر 183 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ یہ صرف اور صرف حجت بازی کر رہے ہیں، ان کا ارادہ ایمان لانے کا نہیں ہے. آیت نمبر 185 میں فرمایا کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنے، ہر کسی کو ان کے اعمال کا بدلہ دینے اور حقیقی کامیابی یعنی دخول جنت کا ذکر ہے. بات کی آیت میں اہل کتاب اور مشرکین کی ایذار آسانی پر صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنے کو عزم الامور سے بیان فرمایا، شمار فرمایا. آیت نمبر 187 میں اس بات کا ذکر ہے کہ آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی شان کو بیان کرنے اور اسے نہ چھپانے کا اہل کتاب سے وعدہ لیا تھا، لیکن انہوں نے آقا علیہ السلام کی شان کو چھپایا، اس وعدے کو پس پش ڈالا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کا ذکر فرمایا اور بغیر کسی استحقاق کی تعریفیں سمیٹنے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید کا بیان فرمایا. یہ بڑی عجیب و غریب آیت ہے. آیت نمبر 188 لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. یہ جو لوگوں کو اپنی تعریف کرنے کا شوق ہوتا ہے نا، میں یہ میں فلاں جیسے کہتے ہیں اندھوں میں کانا راجا، بیٹھے ہوئے ہیں کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناپسند فرماتا ہے اپنی بڑائیاں بیان کرنا، ہو تب بھی بیان نہ کی جائیں.
کہ بڑائی بیان کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شعبہ دیتا ہے، وہ حق اس بات کا حق رکھتا ہے، انسانوں کو کوئی حق حاصل نہیں۔ تو اندر خوبیاں ہوں تب بھی بیان کرنا اچھا نہیں ہے، اور خوبیاں نہ ہوں، کچھ بھی نہ ہو، میں عالم، میں یہ، میں فلاں، میں فلاں، آگے ان کو بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں ہاں یہ بڑا علم والا ہے، بڑی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، کچھ پڑھا ہوا نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا کہ جو اپنی تعریفیں کرتا ہے وہ کچھ نہیں ہوتا، اور جو عالم ہوتا ہے نا اسے اپنی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں رچا بسا دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 190 میں اور اس کے بعد والی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش، نظام گردش لیل و نہار میں عقل مندوں کے لیے فرمایا کہ نشانیاں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حالت قیام میں ہوں، بیٹھے ہوئے ہوں، کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے ہوں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار تو نے اس نظام کائنات کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور جلالت کی شان بیان فرمائی اور کہا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں، جلالت میں ڈوب کر کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم نے ایمان کے داعی کی استدعا کو سنا، ہم اپنے رب پر ایمان لائے تو ہم ایمان لے کر آئے، اے ہمارے پروردگار تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو مٹا دے، ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ فرما، اے ہمارے رب اپنے رسولوں کی زبانی تو نے ہم سے جو وعدہ فرمایا وہ ہمیں عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما کر ارشاد فرماتا ہے کہ میں کسی بھی مرد اور عورت کے عمل خیر کو ضائع نہیں فرماتا، اور دین کی راہ میں سب کی قربانیوں کا بہترین اجر دوں گا۔ اس سورت کی آخر آیت میں، آیت نمبر 200 میں بیان فرمایا کہ اے ایمان والو صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہاں پر سورہ الحمدللہ سورہ آل عمران مکمل ہو چکی ہے، انشاءاللہ کل سے سورہ نساء کا آغاز ہوگا۔ بس میں آخری بات یہاں پر عرض کر رہا ہوں، ایک تو یہ کہ آج شب جمعرات، شب جمعہ ہے، اور ویسے ہر افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، لیکن یہ جو رات ہے، یعنی جیسے ہی جمعرات کی غروب آفتاب ہے تو غروب آفتاب سے لے کر جمعۃ المبارک کے غروب آفتاب تک ہر گھڑی میں اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو ان لمحات کو ضائع مت کیجیے گا، خوب عبادت کیجیے گا۔ اور یہ جو آیت نمبر 191 سے 194 تک اس کو یاد رکھیے گا جو بات میں بتا رہا ہوں، یہ سورہ آل عمران کی، اس میں 5 مرتبہ ربنا کا لفظ آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ، اسے گن لیجیے گا، اور کہتے تو میں بتا بھی دیتا ہوں آپ کو، 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ربنا ذکر فرمایا۔ اچھا 5 مرتبہ جو ذکر فرمایا اس کی توجیہ کیا ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ جس نے دعا سے پہلے 5 مرتبہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا کہا عاجزی کے ساتھ، 5 مرتبہ کیسے ہے؟ آیت نمبر 191 میں ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، آیت نمبر 192 میں ربنا انک من تدخل النار، پھر آیت نمبر 193 میں ربنا اننا سمعنا، پھر ربنا فاغفر لنا، اور 194 میں ربنا وآتنا ما وعدتنا، یہ 5 مرتبہ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا فاستجاب لهم ربهم، اللہ تعالیٰ نے کی دعا قبول فرما لی۔ تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ 5 مرتبہ دعا سے پہلے خشوع اور خضوع کے ساتھ یا ربنا کہے اور اس کے بعد دعا مانگے، تو فرمایا یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد فرمائے، اس کی دعا اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔ یا الہ العالمین ہم سب کو ماہ رمضان کی تمام رحمتیں برکت عطا فرما، ماہ رمضان کے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نماز تراویح اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن کی تلاوت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن کو سیکھنے کے لیے جو تمام احباب میرے بھائی یہاں پر جمع ہوتے ہیں، یا الہ العالمین ان سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مولا کریم سب کی پریشانیاں، مشکلات، تکلیفیں دور فرما، دو جہاں کی خوشیاں، رحمت، برکت نصیب فرما، تمام بیماروں کو اچھا فرما، یا الہ العالمین تمام
بیماروں کو صحت کامل عاجل عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما، حرمین طیبین میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما، ہماری ایک ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما، شب جمعہ کا صدقہ ہم سب کی تمام دعائیں مقبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک